پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ شرمیلا صاحبہ، گفتگو آپ نے سنی، اب جو نعیم صاحب بھی بات کر رہے ہیں، جیسے آپ نے خود کہا کہ چیلنجز ہیں اور ان کی طرف زیادہ سب کو ملنا چاہیے یا ایک اس پہ اتفاق رائے ہونی چاہیے، جو بین الاقوامی سطح پر بھی اہم پیش رفت سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن اب جو مینڈیٹ کے حوالے سے ایک موقف پی ٹی آئی کا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے، اب 8 فروری کو پی ٹی آئی نے بھی کال دے رکھی ہے اور مولانا صاحب نے بھی۔ پی ٹی آئی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ سندھ کے اندر 180 کارکنان جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ضیاء لنجار صاحب کا بیان بھی ہمارے سامنے ہے کہ 8 فروری کو کسی کو سڑکیں بند کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی زبردستیں کوئی دکانیں بند کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ 8 فروری کی کال کے حوالے سے بھی جو سندھ حکومت کا موقف ہے وہ واضح ہے، اور یہ جو تنقید ہو رہی ہے سندھ حکومت کے اوپر کہ 180 کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیے جی، اب اس کے حوالے سے تو میں آپ کو کوئی واضح جواب نہیں دے پاؤں گی، کیونکہ یہ تو ہوم ڈپارٹمنٹ کا معاملہ ہے، یہ آپ ٹھیک کو ہے، سندھ گورنمنٹ کے کسی ریپرزینٹیٹیو سے پوچھنا پڑے گا۔ لیکن میں یہ ٹھیک ہے، ضرور جانتی ہوں کہ ٹھیک ہے، کسی بھی شخص کو، دیکھیں، دھرنے کی کال اپنی جگہ، پرامن احتجاج کی کال اپنی جگہ، لیکن آپ کسی بھی صوبے میں معمول زندگی تو نہیں متاثر کر سکتے، یا لوگوں کی آمد و رفت جو ہے اس کو تو نہیں متاثر کر سکتے۔ یہاں پر لوگ کام کرتے ہیں، یہاں ٹھیک پر ہے، لوگوں نے ایئرپورٹ جانا ہوتا ہے، ہسپتال ہے، بچے ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے معمول زندگی کو مفلوج کر کے رکھنا ہے تو کیا ریاست خاموش بیٹھی رہے گی؟ اس طرح تو نہیں ہوتا نا۔ آپ کا احتجاج اپنی جگہ، صحیح، لیکن آپ پھر وہ کوئی ایسے ایریا میں جا کے کریں جہاں پر لوگ متاثر نہ ہو اور معمول زندگی متاثر نہ ہو۔ اگر آپ ریڈ زون میں داخل ہوتے ہیں، یا آپ زبردستی دکانیں بند کرتے ہیں، یا آپ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، تو پھر تو قانون حرکت میں آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب حافظ صاحب، یہ 8 فروری کے حوالے سے مولانا صاحب کا بھی ایک بیان ہم نے سنا، مینڈیٹ سے ان کے بھی تحفظات ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی کال ہے۔ آپ کے مطابق جے یو آئی ایف سر کیا نتائج حاصل کر سکے گی اس تحریک کے ذریعے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تحریک سے حکومت کے اوپر کوئی پریشر آئے گا؟ دیکھیے، پہلے تو بات یہ ہے کہ میری تحریک سے جمعیت علماء اسلام کی اعلامیے سے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے اعلان سے کہ 8 فروری کو ہم یوم سیاہ منائیں گے، جی، اس سے حکومت پر پریشر آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ سوال نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ یا حکومت ہے یا نہیں ہے، پہلے یہ بات کریں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں سر کہ اس حکومت ملک ہے، یہ شو پیس ہے، یہ حکومت نہیں ہے، یہ شو پیس ہے۔ چاروں صوبوں میں حکومت 18 اور 19 گریڈ کا آفیسر چلا رہے ہیں، اور یہاں اسلام آباد میں وفاق کی حکومت بھی 20 اور 21 گریڈ کا آفیسر چلا رہا ہے۔ اور یہاں جو اپنے آپ کو جمہوری نمائندے کہتے ہیں، وہ حقیقی نمائندے نہیں ہے۔ پہلے میں نے آپ کو کہا حکومت اس کی نہیں ہے۔ یہ سارے میں بار بار کہتا ہوں، یہ سب اسلام آباد میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ادب کے ساتھ، ہمارے دوست ہیں، ہمارے احباب ہیں، وہ خواہ اندر بیٹھے ہوں یا باہر سپورٹر ہوں، یہ سارے میٹرو بس کی سواری ہے، اور میٹرو بس آپ کو پتہ ہے کہ پنڈی سے آگے نہیں نکل سکتی۔ نہیں تو آپ کو جو سی ایم پنجاب ہیں یا سی ایم سندھ ہیں، اس حوالے سے بھی سر تحفظات ہیں؟ میں نے آپ کو کہا پورے ملک کے حوالے سے، یار میں تو پورے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ جب ہم یوم سیاہ مناتے ہیں، 8 فروری کو ہم یوم سیاہ مناتے ہیں، تو ہمارا درد جو ہے وہ تو نہ کے پی کے ہے نہ بلوچستان ہے، پورے ملک کی سسٹم کے خلاف ہم یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ پورے ملک میں جو 8 فروری کو الیکشن ہوا، وہ الیکشن نہیں تھا، وہ ایکشن تھا۔ ہمیں الیکشن سے پہلے یہ علم تھا۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے بات کی ہے ذمہ دار فورم پر پارٹی کے، میں نے بات کی ہے کہ آنے والے الیکشن میں سندھ کس پارٹی کے حوالے کی جائے گی، فیصلہ ہو چکا ہے۔ الیکشن سے پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، الیکشن کی کوئی ضرورت نہیں، یہ صرف ڈرامہ ہے، دکھاوا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ بلوچستان میں حکومت کس کی ہوگی؟ وہی لوگ جو کل کاپ میں تھے، پھر نون میں گئے، پھر راتوں رات پوری اسمبلی باپ میں چلی گئی، باپ پارٹی بنی، پھر وہی ڈیوائیڈ ہو گئی، کچھ لوگ ایک پارٹی میں گئے، کچھ لوگ دوسری پارٹی میں گئے۔ انہی 2 پارٹیوں کا مشترکہ دوسری پارٹی باپ کی صورت میں بلوچستان میں اس کی حکومت بنی۔ حکومت کس کی ہے بلوچستان میں؟ سندھ میں کس کی حکومت ہے؟ یہ ہمیں الیکشن سے پہلے علم تھا۔ پنجاب کا ہمیں علم تھا کہ کس کی حکومت ہوگی، خیبر پختونخوا کا ہمیں علم تھا کہ کس کی حکومت ہوگی، وفاق کا ہمیں علم تھا کہ کس کی حکومت کی ہوگی، اقتدار کے ایوانوں میں کون ہوں گے، اور سپورٹر کون سی پارٹیاں ہوں گی، یہ ہمیں پتہ تھا۔ تو جب یہ سب کچھ پتہ تھا تو پھر الیکشن ڈرامہ بازی کی ضرورت کیا تھی؟
اس لیے ہم یہ سیاہ منا رہے ہیں، لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوا ہے، 8 فروری کو آئین پر حملہ ہوا ہے، 8 فروری کو عوام کے ووٹ پر حملہ ہوا ہے، بہت بڑی ڈکیتی ہوئی ہے، لہٰذا اس ڈکیتی کے خلاف ہم احتجاج کریں گے، یوم سیاہ منائیں گے، اور اس ملک میں صاف شفاف غیر جانبدارانہ انتخابات کا مطالبہ کریں گے جلد از جلد، جس میں غیر مرئی قوتوں کی مداخلت نہ ہو۔ اب آپ نعیم صاحب، مولانا صاحب نے بھی احتجاج کیا، ان کے ساتھ آپ کے مذاکرات پہلے بھی چلتے رہے، بات چیت ہوتی رہی، اب ضیاء الانجار صاحب کا بھی بیان ہے، شرمیلا صاحبہ کی بھی گفتگو آپ نے سنی، آپ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کے حوالے سے مولانا صاحب سے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، کوئی مشترکہ حکمت عملی کی طرف جایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں شرمیلا صاحبہ کا جو ہے وہ جواب دینا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر یہ لوگوں کو پریشان کریں گے، مارکیٹیں بند کریں گے، زبردستی بند کروائیں گے، یا لوگوں کو پرابلمز ہوں گی، لوگوں کو مسائل کا سامنا ہوگا، تو میرا خیال میں اگر آپ اپنی تاریخ دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ بھی احتجاج کرتے رہیں، آپ بھی شہروں کے اندر ہی جلسے کرتے رہیں، آپ بھی سندھ سے نکل کر جی ٹی روڈ کے راستے ادھر ڈی چوک اسلام آباد پہنچے تھے، تو کیا اس وقت عوام کو مسئلہ نہیں تھا؟ اس وقت آپ نے کہا کہ مہنگائی معاملہ ہے یا جو بھی آپ کا کاز تھا، عوام کے ایشو کے لیے نکلیں۔ آج بھی پوری قوم جو ہے وہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، کیونکہ مینڈیٹ چوری کر کے آپ لوگوں کو دیا گیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں چوری کر کے دیا گیا اس کے خلاف بات نہ کریں۔ دیکھیں، بازاروں کے اندر جا کر پمفلیٹ بانٹنا اور کہنا کہ آپ اپنی دکان بند کیجیے گا، بند رکھیے گا، ایک مہم سٹارٹ کرنا کہ اس دن کے اوپر 8 فروری یوم سیاہ کے طور پر پوری قوم منا رہی ہے، آپ بھی اس میں پارٹیسپیشن کریں، تو اس سے کون سا کسی کو مسئلہ ہو رہا ہے؟ مسئلہ اسی کو ہو رہا ہے جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا پوری قوم جو ہے وہ عمران خان کے اوپر انہوں نے اعتماد کیا، ہم بالکل اس کو مزید موبلائز بھی کریں گے، یہ جتنے مرضی ہے گرفتاریاں چھاپے کرتے رہیں۔ انہوں نے سی ایم کے دورے کے اوپر بھی یہی کیا، جمہوریت کا ادھر لیکچر دینا، ہم ویلکم کرنے کے لیے جا رہے ہیں جی، ویلکم ہوا، پگڑی پہنائی جو پہناتے ہیں اجرک، اس کے بعد جی وہ ٹوپی، سندھی ٹوپی پہنائی، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ کیسے سندھی ٹوپی اتاری بھی گئی اور کیسے اجرک بھی واپس لی گئی، وہاں جیسے جلسے کی اجازت نہیں دی گئی اور جیسے وہاں لوگوں کے اوپر لاٹھی چارج کی۔ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو معاہدہ تھا آپ نے اس کی خلاف ورزی کی۔ کیا معاہدہ تھا جی؟ کہ کہاں پہ احتجاج کرنا ہے، کہاں پر جلسہ کرنا ہے؟ نہیں، دیکھیں، معاہدہ انہوں نے خود کہا تھا کہ آپ وہاں جلسہ کر لیجیے، اور وہ مینار پاکستان جو قائد اعظم کا مزار ہے اس کے اندر نہیں تھا، اس کے سامنے تھا، جہاں پر پیپلز پارٹی بھی پی ٹی آئی بھی اس سے پہلے کرتی رہی ہے، اس میں کوئی گدگر نہیں تھا۔ لیکن یہ خوف اس حد تک ہے کہ گڈے کے اوپر آپ تصویر لگائیں گے تب بھی آپ کو دھر لیا جائے گا۔ خوف اس حد تک ہے کہ زمین کے اوپر دفعہ 144 دیکھی تھی، اب آسمان کے اوپر دفعہ 144 لگا دی گئی ہے کہ وہاں بھی کوئی نقص امن کا خطرہ پیدا ہوا ہے۔ خوف اس حد تک ہے کہ آپ نے عمران خان کے گانے پہ پابندی لگانی تھی تو 300 گانوں کی آپ نے لسٹ شائع کر دی کہ یہ بیہودہ گانے ہیں۔ بھائی، عمران خان والا جو گانا ہے اس کے اندر کیا بیہودگی ہے؟ ناقدہ کوکا بتائیں نا۔ تو صرف مسئلہ عمران خان سے ہے، جس کے لیے ساری رات سارا دن۔ اب شرمیلا صاحبہ، ایک تو بلوچستان کے اندر بھی آپ ہی کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور پی ٹی آئی اکثر یہ بیانات ان کے سامنے آتے رہتے ہیں کہ چلے خیبر پختونخوا کے اندر تو پی ٹی آئی کے اوپر تنقید ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف تعاون نہیں کر رہے وفاق کے ساتھ، لیکن جو بلوچستان کی حکومت ہے وہ تو تعاون کر رہی ہے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ وہاں پر نو ڈاؤٹ، جیسے حافظ صاحب نے بھی کہا کہ ہم سب دہشت گردی کے خلاف ہیں، اس بات کو آپ انڈورس کرتی ہیں جو پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ وہاں پر پھر زیادہ دہشت گردی کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں جی، بلوچستان کے اندر تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ بیرون ملک کی مداخلت ہے اور انٹرفیئرنس ہے، اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس۔ وہاں تو براہ راست انڈیا کی مداخلت ہے۔ میں پراکسی اس لیے نہیں کہوں گی کیونکہ انڈیا اگر افغانستان کو بھی استعمال کر رہا ہے یا بلوچستان کے غیور لوگوں کو استعمال کر رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے، تو یہ باقاعدہ ایک پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی ایک سازش ہے جو آپ اپنے دشمن ملک سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ سو وہاں تو معاملات کچھ ایسے ہی، آپ نے جعفر ایکسپریس کا بھی سانحہ دیکھا، اور ابھی بھی جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ایک دن میں 12 لوکیشنز کے اوپر اور 100 سے زیادہ دہشت گرد مارے گئے۔ لیکن خیبر پختونخوا کے حوالے سے میں ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ وہاں کی جو مقامی حکومت ہے، جو ان کی پروونشل گورنمنٹ ہے، وہ سنجیدہ نہیں نظر آتی ہے۔ گفتگو اگر ہوتی ہے پی ٹی آئی سے تو یہی ہوتی ہے عمران خان سے ملاقات، عمران خان کے معالجی، عمران خان کی بہنوں سے ملاقات۔ وہاں کی سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے پی ٹی آئی بات نہیں کرتی ہے۔
نہ وہ کسی قسم کی سنجیدگی دکھاتی. یہ ایک تشویشناک بات ہے، کیونکہ جب تک پروونشل گورنمنٹ آن بورڈ نہیں ہوگی اور وہ ان سنک نہیں ہوگی وفاق کے ساتھ اور اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ، اس صوبے میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا. چاہے آپ اسے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کہیں، بے شک آپ کو ایک دوسرے کی شکل نہ پسند ہو، سیاست نہ پسند ہو، لیکن جب آپ کے لوگ مر رہے ہوتے ہیں، شہید ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کا صوبہ جل رہا ہوتا ہے، تو آپ اپنی حد الامکان کوشش کرتے ہیں کہ تمام سیاسی اختلافات ایک طرف رکھے، آپ صوبے کی بہتری کے لیے اور اپنی عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ ایک دوسرے کا ساتھ دے کے چلیں. وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.